جنوبی ایشیا بالخصوص بھارت اور پاکستان کو اگر لے لیں تو یہاں سینیٹری ورکر یا صفائی کارکن ہونا پست ترین درجے کا کام سمجھا جاتا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں حقوق انسانی کی جو بین الاقوامی تنظیم ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، اس نے حال ہی میں پاکستان کے سینیٹری ورکرز کی حالت زار پہ ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق انتہائی، حالانکہ وہ محنت کش ہیں اور اس کے باوجود انتہائی ان کے لیے توہین آمیز القاب جو ہیں وہ سماج میں عام سنے جاتے ہیں، جیسے چوڑا، جمعدار، بھنگی۔ چونکہ ان میں سے اکثر ناخواندہ ہیں اور دیگر سماجی طبقات سے بھی امتیازی سلوک کی بنا پہ کٹے ہوئے ہیں، لہٰذا نہ کسی کو ان کے بحیثیت انسان اور محنت کش بنیادی آئینی حقوق کی پرواہ ہے اور نہ ہی اس طبقے کو ان حقوق کا شعور ہے۔ یہ اتنے مظلوم ہیں کہ اکثر اپنے حقوق کی بات کریں یا توہین آمیز رویے پہ ذرا سا بھی احتجاج کریں تو انہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں توہین مذہب کی تلوار کی زد میں نہ لے لیے جائیں۔ میرے ساتھ اس وقت دو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی پسماندہ طبقات ہیں ان کے لیے وقف کی ہے۔ ایک ہیں محترمہ میری جیمز گل، سابق رکن پنجاب اسمبلی، 2013 سے 18 تک ممبر رہی اسمبلی کی، انسانی حقوق کی سرکردہ وکیل ہیں۔ ایمنسٹی کی رپورٹ میں ان کا جو سینٹر فار لا اینڈ جسٹس ہے اس کا خاصا تذکرہ ہے، اور انہوں نے ایک ڈیجیٹل مہم بھی چلائی تھی، سویپرز آر سپر ہیروز، کئی بین الاقوامی اعزازات بھی حاصل کر چکی ہیں۔ پھر ہمارے مہمان ہیں نعیم صادق صاحب، پیشے کے اعتبار سے تو انڈسٹریل انجینئر ہیں لیکن سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور محنت کشوں کی جد و جہد سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی نچلے طبقے کے محنت کش، جیسے کانکن، جیسے قلی، جیسے سیکیورٹی گارڈز، جیسے صفائی ورکرز۔ ایمنسٹی کی رپورٹ کے مطابق 2010 سے 2025 تک تقریباً 300 سرکاری اشتہارات کے جائزے سے یہ پتہ چلا کہ ان کے مطابق یہ ملازمتیں غیر مسلم یا ادنا ذاتوں کے لیے وقف ہیں، حالانکہ آئین کا جو آرٹیکل 25 ہے اس کے تحت رنگ، نسل، مذہب، علاقے کی بنیاد پہ اگر آپ امتیاز برتیں تو وہ ایک جرم تصور ہوتا ہے۔ ویسے بھی 80% غیر مسلم بقول ایمنسٹی ادنا ملازمتوں پہ ہی ہیں۔ رپورٹ میں ایک بھاولپور کے ایک صفائی ورکر کا حوالہ دیا گیا، اس نے کہا کہ وہ اصل میں پڑھا لکھا آدمی ہے، الیکٹریشین کے لیے ایک آسامی نکلی، اس کے انٹرویو کے لیے گیا، مگر جب انٹرویو لینے والوں کو اس کے مذہب کا پتہ چلا کہ وہ کرسچن ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب صفائی کے کام کی ایک ویکینسی خالی ہے، اگر آپ آئیں تو اس پہ کام کر لیں۔ کہنے لگے میں اتنا مجبور تھا معاشی طور پہ کہ میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں یہی کام کر لیتا ہوں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پنجاب یونیورسٹی کے 400 صفائی ورکرز میں صرف 4 مسلمان ہیں، باقی سب کرسچنز یا ہندو ہیں۔ 2023 میں نعیم صادق صاحب، اب میں پہلے آپ کی طرف آ رہا ہوں، 2023 میں مبارک علی بنام پنجاب پبلک سروس کمیشن کیس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ فیصلہ دیا تھا کہ ادنا درجے کی ملازمتوں میں بالخصوص رنگ و نسل و مذہب کی بنیاد پہ امتیاز غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ کا کیا کریں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا وزیر صاحب، قانون تو یہی کہتا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا، مگر اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے کہ اب جب بھی کبھی ایسی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے تو بہت سے لوگ، جس میں ہمارے گروپ کے جسٹس فار دا وائس لیس کے دوست بھی شامل ہیں، وہ حکومت کو، چیف منسٹرز کو اور کنسرن ڈپارٹمنٹس کو خط لکھتے ہیں، اور 3-4 کیسز میں ہم نے ان ایڈورٹیزمنٹس کو وڈرا کروایا ہے اور فریش ایڈورٹیزمنٹس دلوائی ہیں۔ however جب جو اپلائی کرنے والے لوگ ہیں ان میں اگر زیادہ کرسچنز ہوں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، مگر اب حکومت نے ان ایڈورٹیزمنٹس کو دینا بہت
اس میں بہت کمی آ گئی ہے. دیکھیں آپ نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے. میں تھوڑا سا اس لیے اختلاف کروں گا کہ پہلے تو آپ نے معاشرے کو یہ تاثر جو ہے اس سے ان کی رگوں میں انجیکٹ کر دیا کہ یہ جو کام ہے یہ مسلمان نہیں کریں گے, یہ کوئی کرسچن کرے گا یا ہندو کرے گا. اب اگر بار بار اشتہار دے کے, میں نے مثال دی کہ 300 کے قریب اشتہارات پچھلے 15 سال میں ان کی ایمنسٹی نے مثال دی ہے کہ اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جی یہ نان مسلم اپلائی کریں. تو جب آپ نے سماج کو یہ میسج دے دیا تو اب یہ جو لیپا پوتی ہے اس کے بعد سماج کل شام تک تو سدھرنے سے رہا, تو یہ کام تو ریاست نے کر ڈالا ہے. بیری جیمز گل, آپ کا بطور رکن اسمبلی کیا تجربہ ہے جب آپ ایوان میں ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح اس موضوع پہ بات کرتی ہیں کہ یار ان کی طرف بھی دیکھ لو, تو کیا رویہ ہوتا تھا؟ بہت شکریہ وسط اللہ خان صاحب, سچ این آنر ٹو ہیو دس ڈائریکٹ ٹاک وتھ یو. بہت لمبے عرصے سے ذرا ہٹ کے میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے, اور میرے لیڈ جو ریسرچر ہیں ہمارے کولیگ آصف عقیل صاحب, ان کا ایک ہسٹوریکل آرٹیکل ہے جس کو آپ نے اردو میں ترجمہ بھی کیا, وائی اونلی کرسچنز آر ریکوائرڈ ایز سویپرز. تو یہ میرے لیے بھی جو آرٹیکل جو تھا, میری ان سے جب 2015 میں ملاقات ہوئی اور میں اس وقت رکن پنجاب اسمبلی تھی, اور میرے لیے ایک سوال تو جو بہت ہی زیادہ تنگ کرتا تھا کہ وائی اونلی کرسچنز آر ریکوائرڈ ایز سویپرز. اینڈ آف کورس میرے پاس بھی بہت سارے لوگوں کی طرح جواب نہیں تھا انٹل I got to know کہ یہ جو ایک میس کنورژن تھی جو برٹش ایرا میں ہوئی 1850s کے بعد, اس کے نتیجے میں جو انٹچبلس تھے, جن کو جو فارمل, ابھی تو ہم چھوت کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے, لیکن جو بہمانک کاسٹ سسٹم ہے اس میں جو 4 وارناز ہیں, اس میں جو 5واں ہے جس کا ہماری کتابوں میں بھی ذکر نہیں ہے, اس میں بتایا جاتا ہے کہ شودر. جی, تو یہی ایک کنفیوژن جس سے بات شروعات ہوتی ہے کہ شودر جو ہے وہ چوتھی ذات ہے. جو اس پیرامڈ سے باہر ہے وہ 5ویں لوگ ہیں جن کو آؤٹ کاسٹ کہتے ہیں, جس کے بارے میں ہمارے ہاں علم نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے. ہم نے وہ 4 ذاتیں پڑھی اور میں نے بھی یقین کر لیا کہ اچھا چلیں شودر ہوں گے, لیکن شودر بھی بہتر ذات کے لوگ ہیں جو آؤٹ کاسٹ ہیں. اور اس کا جو بہت ہی ایک اچھی ایکسپلینیشن ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے 1992 میں کی کہ دوز who framed the constitution were conscious of the fact that the Hindu religion, the religion of the overwhelming majority as it was being practiced, was not known for its egalitarian ethos. It divided its adherents into 4 water-right compartments. اور یہ جو 5ویں ذات کے لوگ ہیں جو آج جن کو ہم جانتے ہیں عیسائی کے نام سے, مسیح کے نام سے, چوڑے کے نام سے, اور یہ جو لوگ ہیں, میرا خیال ہے کہ جو نعیم صاحب نے بات کی, مجھے اس سے ایک سٹیپ جانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایمنسٹی کی رپورٹ ہماری 3ری رپورٹ ہے اس سلسلے میں, اور یہ اس لیے ضروری ہے سمجھنا کہ نہ تو کوئی قانون موجود ہے, اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اٹ سیلف ایک مائل سٹون اس طرح سے ہے کہ یہ ہمارے اس تھیسس کو کنفرم کرتا ہے کہ پاکستان میں کاسٹ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہت لمیٹڈ ہے. مجھے آبجیکٹیو ریزولوشن, چونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ جشن آزادی ہے, ہم نے 14 اگست کو منانا ہے, جب آبجیکٹیو ریزولوشن آئی تو اس میں بہت واضح طور پر ایک جو شک ہے وہ کہتی ہے کہ ویئر ان ایڈیکویٹ پروویژن shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes. اور جس آپ ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, انفارچونیٹلی جبکہ یہ بہت ہی ایک اچھی ججمنٹ ہے, وہ بیکورڈ اور ڈپریس کلاسز کو ایلیبریٹ کرنے میں اس لیے ناکام ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ہمارے پاس انٹرپریٹیشن نہیں ہے. اور بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ پاکستان میں جب ایولیوشن ہوا کانسٹیٹیوشن کا, 56 کے کانسٹیٹیوشن بہت واضح تھا اس بارے میں, 62 کا کانسٹیٹیوشن واضح تھا کہ پاکستان میں کسی قسم کی انٹچبلٹی کو, کسی قسم کی ذات پات کے نظام کو, میں جو بہت زیادہ ہسٹری میں نہیں جاؤں گا, میں دوبارہ کرنٹ پہ آؤں گا, لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں, اس بعد یہ سارا کٹ کر کے میں ایک ڈائریکٹ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. ویلکم بیک. کیا پاکستان کے لاکھوں سینیٹری ورکرز بھی برابر کے انسان سمجھے جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ موضوع زیر بحث ہے. سابق رکن پنجاب اسمبلی میری گل صاحبہ ہیں, نعیم صادق صاحب ہیں. میں ایک سوال کروں گا, لمبا ہے, دونوں دھیان سے سنیے گا, اس کے بعد اپنا انپٹ دے دیجیے گا اس لیے کہ وقت کم ہے. یہ جو رپورٹ ہے ایمنسٹی کی, اس کے مطابق جو زیادہ تر صفائی ورکرز ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں,
اگر ان کو کانٹریکٹ بھی دیا جاتا ہے تو 90 دن کا نہیں 89 دن کا دیا جاتا ہے، کیونکہ 90 کا مطلب ہے کہ پھر آپ ان کو مستقل کرنا پڑے گا قانونی طور پہ، لہٰذا وہ اس طرح کیا جاتا ہے تو وہ سوشل سیکیورٹی کے بینیفٹس بھی انہیں نہیں ملتے۔ حفاظتی گیئر جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے، کیونکہ 2011 سے 2023 کے درمیان 50 حادثات میں 80 سے زائد سینیٹری ورکرز کی جان گئی۔ اس کے علاوہ جو زندہ رہتے ہیں وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اپنا علاج معالجہ خود کرتے ہیں یا معذوری کی صورت میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سرکاری تنخواہ کم از کم 37,000 روپے ہے، کیا انہیں یہ تنخواہ ملتی ہے یا ان کو نیم غلاموں کی طرح سفر کیا جاتا ہے؟ نعیم صادق صاحب، ہمیں آپ سے ایک یہ کمپیکٹ جواب دے دیں، اور یہ کہ جدید ٹیکنالوجی کا جب استعمال ہو رہا ہے انڈیا میں اور دیگر ممالک میں، تو پاکستان میں اس شعبے میں کیوں نہیں ہو پا رہا؟ وزیر صاحب، اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے وہ خود اس کرولٹی اور ایکسپلائٹیشن کے پروسیس میں شریک ہے، بلکہ اس کو پروموٹ کرتی ہے۔ جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بولیے۔ دیکھیے، حکومت کے، اور ہم اکثر اس گفتگو کو پچھلے بہت سالوں سے کر رہے ہیں مگر بہت جنرک طریقے سے کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کہتے کہ فلانے ڈپارٹمنٹ میں اتنے ہزار لوگ ہیں اور ان کو اتنی تنخواہ ملتی ہے، اور ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کرمنل ایکٹیویٹی کو روکیں اور ان کو صحیح تنخواہ دیں۔ میں آپ کو مثال ڈائریکٹلی دیتا ہوں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی، جس میں 12,000 ورکرز ہیں جن کو 500 روپے دہاڑی کے حساب سے تنخواہ ملتی ہے، نہ یو بی آئی ہے نہ سیسی ہے، اور ان کو اگر ایک دن کی بھی بیماری ہو جائے تو اس دن کی چھٹی ان کے پیسے کاٹے جاتے ہیں۔ تو ہم نے حساب لگایا کہ ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے اگر 37,000 بھی دیکھ لیا جائے، کیونکہ پچھلے سال تک 37 تھی، تو ہر بندے کی تنخواہ سے 24,000 روپے ویج تھیفٹ ہو رہی ہے، which amounts to ₹3.4 billion of wage theft every year just from one sanitation department۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال، اینڈ وائی آر وی ناٹ ولنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اسکوئرلی، وائی ڈونٹ وی کیچ دا بل بائی دا ہارن؟ اس میں ہماری جو کلیئر سجیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ منیمم ویج انشور کی جائے فار 40,000 روپیز، اور پیمنٹ بینک کے ذریعے ہو، بینک چینلز کی، تاکہ ان کا اکاؤنٹ کیا جا سکے۔ اس وقت بہت سے لوگ ہیں جن کی پاس CNIC بھی نہیں ہے، وہ بچے ہیں 18 سال سے کم عمر کے، وہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ڈمی CNIC نمبرز کے اوپر پیمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو ان کو بینک کے ذریعے پیمنٹ کی جائے، 4 چھٹیاں جو کہ قانون میں موجود ہیں وہ دی جائیں، 8 گھنٹے کی تنخواہ ہو، اور سیفٹی پریکاشنز جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ جو لوگ کام کرتے ہیں سٹریٹس کے اوپر، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر، ان کی سیفٹی پریکاشنز مختلف ہیں، اور جو لوگ گٹرز میں جاتے ہیں ان کی ٹوٹلی مختلف ہیں۔ بریفلی اگر میں سٹریٹ والوں کی بات کروں تو ان کی پریکاشنز میں کم سے کم ان کو ٹوپی، شوز، گلوز، گوگلز، ماسک اور ایک واٹر بوٹل، کیونکہ وہ دھوپ میں 8 گھنٹے کہیں کام کرتے ہیں تو وہ مانگ تو نہیں سکتے لوگوں سے کہ مجھے پانی پینا ہے، تو یہ ان کی کٹ میں شامل ہونا چاہیے۔ اور یہ جو کام ہے، میں کرنا چاہ رہا ہوں میری جیمز سے، تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس کم ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا نعیم صاحب، میری جیمز یہ بتائیے گا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ سلوگنز انوینٹ کرنے میں بہت ہوشیار ہے۔ اب انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے ستھرا پنجاب، اور اس میں کوئی 1,40,000 اس میں بھرتیاں بھی ہوئی ہیں، اور اخباروں میں جو خبر شائع ہوئی اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ تنخواہیں بہتر ہوئی ہیں، بہتر ورکنگ کنڈیشنز ہیں، ان کو یونیفارم دیے جا رہے ہیں، یا کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، یہ جو گفتگو ہے یہ بہت ہی اہم اس لیے بھی ہے کہ ہم سب یہ جاننا سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا۔ لیکن اگین مجھے ایک سٹیپ پیچھے اس لیے جانا ہے یہ ریئلائز کرانے کے لیے، یہ مسئلہ حل نہ ہونے میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو انسان سمجھنا ابھی بھی اس معاشرے کے لیے مشکل ہے، اور وہ انسان کیوں نہیں ہے یہ بات ذات پات کے نظام نے طے کی ہے، اور وہ یہ پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ ایک اقلیتوں کا مسئلہ بن گیا ہے، جہاں پر انڈیا میں بہت کلیئرلی یہ کاسٹ کا مسئلہ ہے، وہاں پر ابھی بھی جو پسماندہ مسلمان ہیں، جو مسیحی ہیں، دلت ہیں، دلت کی ٹرم یہاں پر یوز نہیں ہوتی، ان کے لیے ڈی ہیومنائزنگ ہونا اٹس پارٹ آف دیئر فیتھ،
اور یہ سمجھنا کہ چونکہ انسان نہیں ہے وہ انفیریئر ہیں، اس لیے جب تک پاکستان اس کا کانسٹیٹیوشن چونکہ کلیئرلی اس کو ڈیفائن نہیں کرتا کہ کاسٹ کی ایگزسٹنس کی صورت میں کیا کریں، انٹچیبلٹی کی پریکٹسز ہو تو کیا کریں، کیسے ہم یہ سمجھ لیں کہ جب تک ان پریکٹسز کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا، انہیں نہیں سمجھا جائے گا. اور جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ اشتہارات صرف ایک سمٹم ہیں، وہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ اسٹرکچرل مسئلہ ہے. جب تک ہم اس اسٹرکچر کو یہ جیسے وسعت اللہ خان صاحب کی زبان میں یہ جو ہم اس پر کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر پھول بوٹے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ستھرا پنجاب ہو، چاہے وہ کوئی اور بھی پروگرام ہو، کیونکہ یہ مشکل ہے معاشرے کے لیے اور ان اداروں کے لیے یہ سمجھنا، جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف ان لوگوں کا ہے جو اچھوت ہیں اور جو انسان نہیں ہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ مر جائیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کے ہاتھ بلیڈ کریں، ان کو روز کانچ سے سوئی ناکا لگنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ہے ہی سب عموماً ظاہر ہے. سوری ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اس موضوع کو ہمیں یہیں چھوڑنا ہوگا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تو بالکل کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ہو کچھ نہیں سکتا فوری طور پہ. رویے بدلنے کی ضرورت ہے، قانون بنانے کی ضرورت ہے. یہ موضوع کافی بڑا ہے، لیکن آج کے پروگرام میں اتنا ہی.